وشرعیت ما لا تدرک لولا خطاب الشارع، متن میں ہے نا. کہتے ہیں وشرعیت، شرعیہ وہ ہے یعنی ما وہ احکامات ہیں، لا یدرک جو معلوم نہیں کیے جا سکتے، لولا خطاب الشارع اگر شارع کا خطاب نہ ہو. شارع کا خطاب ہوگا تو پھر احکامات شرعیہ کو معلوم کیا جا سکے گا. سمجھے نا؟ کہتے یہ خطاب جو ہوگا بنفس الحکم، کیا کہہ رہے ہیں؟ بنفس الحکم، خود حکم کے اندر خطاب ہوگا، خود حکم میں خطاب ہوگا. او باصلی، یا وہ خطاب کس چیز میں ہوگا؟ اصل میں، اس کی اصل میں ہوگا، اس کی اصل میں ہوگا. المقیس کے قیاس کیا گیا ہے، ہوا اس فرع کو علیہ اس حکم پر، اس اصل پر. سمجھے؟ ترجمہ کیسے کیا میں نے؟ بنفس الحکم کا معنی کیا کریں گے کہ یہ خطاب، اس سے پہلے یوں کہہ دوں، سمجھے نا کہ یہ خطاب کس میں ہوگا؟ خود اسی حکم میں ہوگا، یا اس حکم کے اصل میں. المقیس، المقیس کہ قیاس کیا گیا ہے اس فرع کو، سمجھا؟ المقیس کے قیاس کیا گیا ہوا اس فرع کو علیہ اس اصل پر. سمجھے نا؟ جو کس چیز میں ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ بنفس الحکم او باصلی المقیس ہوا علیہ، کہ یہ خطاب جو ہوگا خود حکم کے اندر ہوگا یا اس کی اصل میں ہوگا. المقیس کے قیاس کیا گیا ہے ہوا اس فرع کو علیہ اس اصل پر. آیا؟ اب الشرعیہ کا فائدہ بتا رہا ہے. الشرعیہ کا کہتے ہیں فیخرج عنہا مثل وجوب الایمان، یہ اس کا فائدہ ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ. تو نکل جائیں گے عنہا اس شرعیہ سے یا فقہ کی تعریف سے وجوب ایمان اور اس کے مثل، کیونکہ یہ نظریات ہیں، کیونکہ یہ نظریات ہیں. اور شرعیہ کا معنی کیا ہے؟ ما یتوقف علی الشرع. کیونکہ ہم نے کہا تھا اوپر بھی کہ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع کا معنی ہے ما یتوقف علی الشرع، وبعبارۃ اخرى متوقف علی الشرع. اور متوقف علی الشرع جو ہوتے ہیں وہ نظریات نہیں ہوتے ہیں. نظریات جو ہوتے ہیں وہ تو لتوقف الشرع علیہ پہلے کہہ دیا تھا، شریعت خود ان پہ کیا ہوتی ہے؟ موقوف ہوتی ہے. آیا؟ اس لیے کہا کہ شرعیہ کے قید کا فائدہ یہ ہے کہ فیخرج جو نکل جائیں گے انہا اس شرعیہ کی قید سے یا انہا اس تعریف فقہ سے مثل وجوب الایمان. آیا مسئلہ؟ آگے پڑھو. وَيَدْخُلُ مثل كون الإجماع والقياس حجة على تقدير أن يكون حكما. بس کہتے ہیں کہ اجماع اور قیاس کا حجت ہونا یہ شرعیہ میں داخل ہوں گے. یہ شرعیہ میں کیا ہوں گے؟ داخل ہوں گے. اور داخل ہونے میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن علی تقدیر ان یکون حکما، علی تقدیر ان یکون حکما، اس تقدیر پر کہ اس کو کیا مانیں گے ہم؟ حکم مانیں. کیا مانیں؟ کون الاجماع حجتن، کون القیاس حجتن. اس کی بحث ما قبل میں گزر چکی ہے کہ اس کو حکم مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. تو کہا کہ اگر اس کو ہم حکم تسلیم کر لیں تو پھر شرعیہ کی قید کے اندر یہ کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. وہ اس طرح تھا کہ کون الاجماع حجتن کون القیاس حجتن کا معنی ہم نے یہ کیا تھا کہ وجوب العمل بمقتضاہا. سمجھے نا؟ کیونکہ وجوب العمل بمقتضاہا جب کہیں گے تو حکم ہو گئے نا. کیا ہو گئے؟ حکم ہو گئے کہ ان کے مقتضا کے اوپر
عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. جب وجوب آ گیا تو حکم آ گیا. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس لیے کہہ رہے وَيَدْخُلُ مِثْلَ قَوْنِ الْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ حُجَّةً عَلَى تَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ حُكْمًا. داخل ہو جائیں گے اجماع اور قیاس کی حجیت جو ہے وہ اس شرعیہ کے اندر، لیکن کب داخل ہوں گے؟ علی تقدیر ان یکون حکما. لیکن اگر یہ معنی نہیں لیں گے اس کا، وجوب العمل بمقتضاہ والا معنی اگر نہیں لیں گے تو پھر یہ حکم نہیں کہلائیں گے. توجہ، پھر یہ حکم جس طرح کے ما قبل میں بالاقتضاء والتخییر کے اوپر کہہ دیا تھا کہ بالاقتضاء والتخییر کے اندر جو ہے وہ نہ وجوب قیاس آ رہا ہے، حجیت قیاس آ رہا ہے، اور نہ حجیت اجماع آ رہا ہے، کیونکہ ان کے اندر کسی قسم کا تقاضا نہیں ہے، اقتضاء نہیں ہے، حتیٰ کہ تخییر بھی نہیں ہے. تو وہاں پر بھی یہی جواب دیا تھا کہ حجیت کا مطلب یہ ہے کہ وجوب العمل بمقتضا. جب وجوب العمل بمقتضا والا معنی کریں گے تو حکم کی تعریف میں کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ حکم کی تعریف یاد ہے سب کو؟ خطاب اللہ والی تعریف یاد ہے؟ کیا تعریف ہے؟ خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین بالاقتضاء سمجھا؟ یہ جو بالاقتضاء والتخییر ہے نا، یہاں پر ہم نے بحث کی تھی کس چیز کے اوپر کہ کون الاجماع حجتن، کون القیاس حجتن بالاقتضاء والتخییر میں داخل ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک قول یہ ذکر کیا تھا بعض حضرات نے کہ بالاقتضاء والتخییر کے اندر داخل ہیں، بالاقتضاء میں داخل ہیں، کیونکہ اس کا معنی کیا لیں گے؟ وجوب العمل بمقتضاہا. وجوب العمل جب یہ حجت ہیں بھائی تو اس کے مقتضا کے اوپر، احکامات کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہے نا. جب عمل کرنا واجب ہے تو وجوب جو ہے یہ کیا ہے؟ اقتضاء کی اقسام میں ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی کہنا چاہتا یہاں. وَيَدْخُلُ اور داخل رہیں گے مثل کون الاجماع والقیاس حجتن، کون الاجماع حجتن، کون القیاس حجتن، یہ تعریف شرعیہ میں داخل رہیں گے. سمجھے نا؟ علی تقدیر ان یکون حکما، اس طور پر کہ ان کو کیا کہیں؟ حکم مانیں گے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. 3 باتیں ہو گئی. ٹھیک ہے. پہلی بات کیا تھی؟ بنفس الحکم او بے اصلی ہی المقیس ہو علیہ. صحیح ہے جی. دوسری بات کیا تھی؟ فیخرج عنہا مثل وجوب الایمان. یہ شرعیہ کا فائدہ بیان کیا کہ نظریہ کو نکال دیا جی. اور تیسری بات کیا بیان کی؟ وَيَدْخُلُ مِثْلَ كَوْنِ الْإِجْمَاعِ. آگے پڑھ. وَإِنَّمَا لَمْ يُفَسِّرِ الشَّرْعِيَّةَ بِمَا وَرَدَ بِهِ الْخِطَابُ الشَّرْعِي بِهِل نہیں بِهِ بِمَا وَرَدَ بِهِ خِطَابُ الشَّرْعِ لأن التقدير أن الحكم مفسر لكتاب الله تعالى إلى آخره وحينئذ يكون تقييده بالشرعي تكرار. بس ایک سوال مقدر کا جواب ہے. توجہ ہے؟ بات سمجھتے ہو؟ جی. آسان سی بات ہے. کہتے ہیں سائل نے پوچھا کہ آپ نے شرعیہ کا معنی اوپر کیا کیا؟ بتاؤ کیا معنی کیا اس نے اوپر؟ ما لا يدرك لولا خطاب الشارع من الصحاب او بأس. ما لا يدرك لولا خطاب الشارع. بس جی. شرعیہ وہ احکامات ہیں. ما کا معنی بار بار کر رہا ہوں جی. وہ احکامات ہیں لا یدرکو کہ ان کو معلوم نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا لولا خطاب الشارع. اگر شارع کا خطاب نہ ہو، شارع کا خطاب ہوگا تو پھر ان احکامات کا بھی علم آئے گا. صحیح ہے. کہتے ہیں آپ نے شرعیہ کا معنی کیا ما لا یدرک لولا خطاب الشارع کے ساتھ جی. اور ما لا یدرک لولا خطاب الشارع کو آپ نے لیا ما یتوقف علی الشرع کے معنی کہ ما لا یدرک لولا خطاب الشارع کا ہو یا لا متوقف علی الشرع کا ہو. تینوں کا ایک ہی مطلب ہے. آپ نے شرعیہ کا مشہور معنی کیوں نہیں کیا؟ وہ ہے ما ورد بہ الشرع.
ما ورد به الشرع یا ما ورد به خطاب الشرع. صحیح ہے، یعنی وہ احکامات جن کے ساتھ شریعت کا خطاب وارد ہوا ہے، چاہے وہ متوقف ہو یا غیر متوقف. یعنی عام معنی کیوں نہیں لیا، یہ خاص معنی آپ نے کیوں لیا، یہ ہے سائل کا منشا. جواب دو لفظوں میں آسان ہے، کہتے اس لیے تاکہ تکرار سے بچیں. کیا کریں؟ اور یہ بات گزر بھی چکی ہے، لیکن وہاں انداز اور تھا، یہاں طریقہ اور. تکرار کیسے آئے گا؟ کیونکہ جب کہا خطاب اللہ، جب کیا کہا اسے ما قبل میں خطاب اللہ تعالی، کہ حکم کا معنی کیا؟ خطاب اللہ. تو خطاب اللہ عام ہے، ما ورد بہ الشرع کے معنی میں ہے. خطاب اللہ کیا ہے؟ ما ورد بہ الشرع کے معنی میں ہے، اس کے ہم معنی ہے، اسی جیسا ہے، کیونکہ خطاب اللہ بھی عام ہے اور ما ورد بھی کیا ہے؟ عام ہے. تو ما قبل میں عام گزرا، یہاں خاص ہو گیا تو تکرار نہیں آیا. اگر ہم یہاں شرعیہ کا معنی وہی کر لیتے، کون سا؟ ما ورد والا، تو ما ورد اور خطاب اللہ تو دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. تو جو معنی وہاں پہلے آ چکا تھا وہی معنی شریعہ کا دوبارہ آ جاتا، تو پھر احکام اور شرعیہ کا فرق نہیں ہوتا، تو تکرار آ جاتا. پتہ نہیں سمجھے بھی کہ نہیں، اللہ کرے سمجھو. تم سمجھے؟ اسماعیل دا خندا ہوئی چی مجھے لگاتار آدمی پڑھے گا تو پھر سمجھے گا نا. 10 دن نہیں آتے، پھر 1 دن آتے. چاول کھانے. اچھا جی، دیکھو نیچے، وَإِنَّمَا لَمْ يُفَسِّرِ الشَّرْعِيَّةَ، اور تفسیر نہیں کی الشرعیہ کی. کون سا الشرعیہ؟ جو تعریف میں ہے. کون سی تعریف میں؟ ما لا يدرك له. فقہ کی تعریف میں. وہ جو ہے کہ نہیں ہے، اس کی تفسیر نہیں کی. کس چیز کے ساتھ نہیں کی؟ بما ورد به خطاب الشرع، ما وردہ کے ساتھ اس کی تعریف نہیں کی. کیوں؟ لأن التقدیر، کیونکہ تقدیر یہ ہے، کیونکہ اگر ہم اندازہ کریں کہ ان الحکم مفسر بخطاب اللہ تعالی، کہ حکم کی تعریف کیا ہے؟ خطاب اللہ تعالی ہے، الی آخرہ ہے، سمجھے نا، آخر تک. وحینئذ، تو اس وقت میں یکون تقییدہ بالشرعی تکرارا، پھر قید شرعی کی کیا ہو جائے گی؟ کیوں تکرار ہو جائے گا؟ کیونکہ خطاب اللہ تعالی بھی بما ورد به خطاب الشرع کے معنی میں، سمجھے نا، ما ورد به الشرع یا ما ورد به خطاب الشرع کے معنی میں ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے شرعیہ کا معنی ما ورد به خطاب الشرع کیوں نہیں کیا؟ ہم نے کہا کہ اس لیے نہیں کیا کہ اگر کریں گے تو وہاں گزر چکا، یہاں دوبارہ آئے گا، تکرار آئے گا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ نہیں سمجھے؟ کیا کہا سیف اللہ؟ بیان کرو. اعتراض یہ کہ آپ نے سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے شریعہ کا معنی کیا ہے ما لا يدرك لولا خطاب الشارع، تو آپ اس کی جگہ یہ عام معنی کیوں نہیں کیا آپ نے؟ جو مشہور ہے، جو مشہور ہے ما ورد به خطاب الشرع. تو اس کا جواب یہ کہ تکرار سے بچنے کے لیے، کیونکہ ما قبل میں خطاب اللہ گزر چکا جس کا معنی ہے ما ورد به الشرع. اگر یہاں پر بھی وہ معنی کر دے تو تکرار لازم آتا. سمجھ میں آ گیا؟ جی. اگر آ بھی جاتا تو کیا ہے، تصریح بما علم ضمنا، تصریح بما علم التزاما، جوابات تو تیار پڑے تھے. کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں چلے پڑھیں آگے. پڑھو آگے. وَإِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ، تم بھائی مشکل کتاب کے بڑے شوقین ہو نا. ما ورد به خطاب الشرع في قوة ما لا يدرك لولا خطاب الشرع إذ لا مجال للعقل في ترك الأحكام عنده. فلو كان
ولو كان خطاب الله إلى آخره تعريفا للحكم على ما زعم المصنف لا للحكم الشرعي لكان ذكر الشرعي تكرارا البتة بأي تفسير فسر. یہاں سے شارح کا منشا ہے اعتراض علی الماتن. اعتراض علی الماتن جیسا کہ حضرت کی عادت ثانویہ ہے, سمجھے؟ کہتا ہے کہ اشاعرہ کے نزدیک وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ مَا وَرَدَ بِهِ خِطَابُ الشَّرْعِ, اشاعرہ کے نزدیک ما ورد به خطاب الشرع جو ہے فی قوت ما لا یدرک لولا خطاب الشارع, وہ اسی قوت میں ہے, یعنی لا یدرک لولا خطاب الشارع کی قوت میں, یعنی اسی معنی میں ہے. توجہ ہے؟ کیونکہ اشعریین کا مسلک آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان حضرات کے نزدیک تمام احکامات کا حسن اور قبح جو ہے وہ کیا ہے؟ شرعی ہے, عقلی نہیں ہے. ہمارے نزدیک بعض احکامات ایسے ہیں جن کا حسن اور قبح جو ہے وہ عقلی ہے, اور بعض کا حسن اور قبح کیا ہے؟ شرعی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ کہتے ہیں وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ, کتاب میں نظر رکھنا, اشاعرہ کے نزدیک ما ورد به خطاب الشرع ہے. یہ جو ما ورد به خطاب الشرع ہے یعنی عام معنی, یعنی فی قوت ما لا یدرک لولا خطاب الشارع, یہ اسی معنی میں ہے, یعنی ما لا یدرک لولا خطاب الشارع کے معنی میں ہے. توجہ ہے بھائی؟ کیوں اس معنی میں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس معنی میں کیوں ہے؟ یعنی ما یتوقف علی الشرع کے معنی میں ہے, متوقف علی الشرع کے معنی میں ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیز ہوگی, جو بھی حکم ہوگا, اس کا حسن ہو یا اس کی قبح ہو, وہ متوقف ہے کس چیز کے اوپر؟ شریعت کے اوپر. سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ ان کے نزدیک تمام احکامات کا حسن اور قبح موقوف علی الشرع ہے. کیا ہے؟ جیسا کہ ما قبل میں یہ بات تفصیلاً گزر چکی ہے 2 دن پہلے, کہ وہ کہتے ہیں کہ بخل بری چیز ہے, اس کا پتہ ہمیں نہیں ہے, عقل پتہ نہیں چلا سکتی, شریعت نے بتایا. حسد, کینہ, بغض گندی چیزیں ہیں, بری چیزیں ہیں, قبیح چیزیں ہیں, یہ عقل نہیں بتا رہی ہے. کون بتا رہی ہے؟ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تواضع اچھی چیز ہے, سمجھ میں؟ یہ کس نے بتایا؟ سخاوت اچھی صفت ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مدرک بالعقل ہو. کسی چیز کا ادراک یعنی اس کے حسن اور قبح کا ادراک جو ہے عقل سے نہیں ہوتا. یہ کس نے کہا؟ اشعری, ابو الحسن اشعری اور اس کے متبعین. ہمارا اور معتزلہ کا مسلک تو آپ نے یاد کر لیا تھا کہ ہمارے نزدیک بعض اشیاء ایسی ہیں جن کا حسن اور قبح عقلی ہے اور بعض کا شرعی ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی مثال بھی دی تھی, اگر آپ کو یاد ہو, کہ رمضان کا آخری روزہ رکھنا, رمضان کا آخری روزہ رکھنا, سمجھا؟ اس کا حسن کیا ہے؟ شرعی ہے. عید الفطر کے دن روزہ رکھنا, اس کا قبح خرابی یہ بھی کیا ہے؟ شرعی ہے. کیونکہ شریعت نے بتایا کہ رمضان کا روزہ رکھو آخر تک, سمجھ میں ہے نا؟ اور شریعت نے کہا کہ عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھو. تو عید الفطر کے دن کے روزے رکھنے کی برائی, قباحت, خرابی عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی ہے, شریعت سے معلوم ہوئی ہے. ورنہ عقل پہ چھوڑ دو تو عقل تو ایک دم سے اس کو حسین ثابت کر دے گا, کیونکہ عقل تو بہت ساری قبیح چیزوں کو حسین بنا دیتی ہے آپ کی نظروں میں. عقل تو فیصلہ کر دے گی کہ روزہ ہے, روزہ عبادت ہے, اور عید کے دن تو عبادت کا بڑا اجر ہے. سمجھ میں آیا؟ عقل تو, لیکن یہاں عقل رک جائے گی. سمجھ میں آیا نا؟ اب اشعریین کا مسلک تو آسان ہے, وہ تو کہتے ہیں جو بھی چیز ہوگی متوقف علی الشرع, متوقف علی الشرع. سمجھ میں نا؟ تمام احکامات ان کا حسن اور قبح کیا ہے؟ لہذا ان کے نزدیک معنی خاص ہوگا ہمیشہ.
ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ خاص ہوگا ہمیشہ. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیسے خاص ہوگا؟ اگر آپ ما ورد بھی کہیں گے تو وہ ما یتوقف کے معنی میں کر لیں گے، اور ما یتوقف کہو گے تو وہ تو ویسے ہی پہلے سے ان کے نزدیک ہے ہی. صحیح. کہتے ہیں کہ اب شرعی کا کوئی بھی معنی لو، شرعی کا کوئی بھی معنی لو، اگر آپ الشرعیہ کا معنی کیا کرو گے؟ ما ورد بہ شرع، تو پھر تو بدیہی بات ہے، ظاہر بات ہے کہ خطاب اللہ بھی ما ورد بہ شرع اور الشرعیہ بھی ما ورد بہ شرع، تو تکرار کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. یہ تو بدیہی بات ہے کہ لفظ بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں اگر آپ شرعیہ کا معنی کیا کریں گے؟ تکرار سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ جیسا کہ ابھی ہم نے کیا، ما یتوقف علی الشرع، آسان الفاظ میں. صحیح ہے نا؟ اگر آپ ما یتوقف علی الشرع کا معنی بھی لیں گے تو اشعریین کے مسلک کے مطابق پھر بھی تکرار آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ما یتوقف علی الشرع ہے، وہاں ما ورد بہ شرع ہے، خطاب اللہ کے معنی. سمجھے نا؟ اور ان کے نزدیک، اشعریین کے نزدیک، ما ورد بہ شرع کس کے معنی میں ہے؟ سمجھ میں؟ کیونکہ ان کے نزدیک تمام احکامات، سمجھا؟ یہ ماتن پہ اعتراض کیا کس نے؟ علامہ بہت مشکل ہے کہ سمجھ میں آیا. سمجھ گئے؟ کیا سمجھے بتاؤ. آپ نے معنی کیا یہ ہماری توقف والا شرع تکرار سے بچنے کے لیے، تو اس سے آپ تکرار سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اشاعرہ کے ہاں ما ورد بہ شرع کا معنی بھی ما توقف والا شرع ہے. خلاصہ یہی ہے. کیا ہے؟ باقی لمبی تقریر تو سمجھانے کے لیے تھی آپ کی، سمجھے نا؟ خلاصہ دو لفظوں میں یہی ہے. کیونکہ اگر یہاں ما ورد کا معنی کرو گے وہ بھی ما توقف والا شرع ہے اشاعرہ کے ہاں، یہاں اگر ما ورد کا معنی کرو گے ادھر تو ما ورد پہلے سے موجود ہے، پھر تو بدیہی طور پہ تکرار آئے گا. پھر تو چھوٹا بچہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ لفظ تو پہلے بھی گزرا ہے. صحیح ہے نا؟ یہ لفظ تو ماقبل میں بھی گزرا ہے. لیکن اگر آپ تکرار سے بچنے کے لیے چالاکی کرو، ما یتوقف کا معنی لو، تو پھر بھی تکرار ہے. کس طرح تکرار ہے؟ پھر وہ ما ورد بہ شرع کا معنی بھی ما توقف والا شرع، کیونکہ ان کے نزدیک تمام احکامات شریعت پر موقوف ہیں. آیا مسئلہ؟ اب تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے. اب تقریباً 1 مہینہ لگاتار رہو گے پھر صحیح سمجھو گے. اچھا دیکھو، وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ، اور اشاعرہ کے نزدیک، ترجمہ کر. ما ورد بہ خطاب الشرع، وہ جو اس کا ترجمہ نہیں کیا جاتا، اس کا ترجمہ ایسے ہی کیا جاتا ہے. ما ورد بہ شرع، وَعِنْدَ الْأَشَاعِرَةِ، اور اشاعرہ کے نزدیک ما ورد به خطاب الشرع، ما ورد به خطاب الشرع کا لفظ فی قوت ما لا یدرک لولا خطاب الشارع، یہ لا یدرک لولا خطاب الشارع کے معنی میں ہے، ما یتوقف علی الشرع کے معنی میں ہے، متوقف علی الشرع کے معنی میں ہے. سمجھ میں آیا؟ کیوں اس معنی میں ہے؟ اذ لا مجال للعقل فی درک الاحکام عندهم، کیونکہ کوئی گنجائش نہیں ہے، لا مجالہ، کوئی گنجائش نہیں ہے عقل کو فی درک الاحکام، احکام کے معلوم کرنے میں، عندهم، اشاعرہ کے نزدیک. آیا؟ فلو کان خطاب اللہ، اگر ہو خطاب اللہ تعالی تعریفاً للحکم، یہ تعریف ہو کس چیز کی؟ علامہ زعم المصنف، جیسا کہ خیال کیا ہے کس نے؟ مصنف نے، یعنی حکم مطلق کی، یعنی لا للحکم الشرعی، حکم شرعی کی تعریف نہ ہو. لکان ذکر الشرعی تکرارا البتہ، پھر ذکر شرعیہ کا یہ کیا ہو جائے گا؟ تکرار، لازمی طور پر، یقینی طور پر. بے ای تفسیر فسرا، پھر جو بھی تفسیر کرے گا شرعی کی، ما یتوقف کرے گا یا ما وردہ کہے گا، جو بھی تعریف کرے گا ہر صورت میں کیا ہو جائے گا؟ تکرار ہی ہوگا. تو آپ تکرار سے بچ سکتے نہیں ہیں. ہم پھر وہی کہیں گے تصریح ما علما التزاما ہے. تصریح ما علما کیا ہے؟ ضمناً ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دوسری بات یہ کہ تو اشاعرہ کے لحاظ سے
کیا آ رہی ہے تکرار ہمارے لحاظ سے تو نہیں آ رہی. ہم اشاعرہ کی ساری دنیا کی ذمہ داری تھوڑی ہم نے لی ہے.